اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویور، میں ایڈوکیٹ ساجد علی ٹکو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ الیکشن 2024 اور اس سے ریلیٹڈ جو پہلے الیکشن پاکستان بننے کے بعد ہوئے ان کے متعلق ہے۔ اب الیکشن کی گہما گہمی ہے، 2-3 دن الیکشن میں رہ گئے ہیں اور سب پارٹیز الیکشن ون کرنے کے لیے اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں۔ پاکستان میں الیکشن 1954 میں پہلی دفعہ ہوئے۔ یہ جنرل الیکشن تھے جو کہ ایسٹ پاکستان میں، ایسٹ بنگال بھی کہتے تھے، وہاں ہوئے اور اس وقت ایسٹ بنگال کے جو چیف منسٹر ہیں وہ نور الامین تھے۔ اب 1954 کے الیکشن میں نور الامین مسلم لیگ کے امیدوار تھے، مسلم لیگ کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ پاکستان میں الیکشن کی تاریخ یا ہسٹری 1954 میں شروع ہوتی ہے۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان تھے جو کہ بغیر کسی الیکشن کے نامینیٹ ہوئے۔ پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے۔ 1954 میں فرسٹ ٹائم ایسٹ بنگال میں یعنی ایسٹ پاکستان میں الیکشن ہوئے اور جس کے نتیجے میں یونائٹڈ فرنٹ برسر اقتدار آیا۔ اس وقت جو ایسٹ بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے، چیف منسٹر تھے نور الامین، وہ اپنی پارٹی سمیت بری طرح ہار گئے اور یونائٹڈ فرنٹ نے زیادہ سیٹیں لیں۔ یہ نور الامین صاحب وہی ہیں جو کہ 1970 سے 1972 تک پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ 15 دن کے لیے وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ لائل تھے اور انہوں نے آخری وقت تک پاکستان سے اپنی محبت کو قائم و دائم رکھا اور پاکستان میں ہی رہے، ایسٹ بنگال میں نہیں گئے۔ 1954 کے بعد پھر کافی عرصہ تک الیکشن نہیں ہوئے۔ 1958 میں مارشل لا آ گیا اور پھر 1962 میں بیسک ڈیموکریٹو یعنی بنیادی جمہوریت کا نظام لایا گیا اور غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہوئے۔ اس وقت ایوب خان نے ایبڈو کے ذریعے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بین کیا ہوا تھا اور کوئی پولیٹیکل پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی۔ 1962 کے بعد 1964 میں الیکشن ہوئے اور وہ الیکشن ہوئے بی ڈی ممبران کے، بیسک ڈیموکریٹو ممبران کے، جو 80,000 ممبران پر مشتمل تھا، جس میں سے 40,000 ممبران جو ہیں ایسٹ پاکستان کے تھے اور 40,000 ویسٹ پاکستان کے تھے۔ اب یہ جو الیکشن تھا بی ڈی ممبران کا، یہ اکتوبر نومبر 1964 میں ہوا اور جنوری 1965 میں پھر الیکشن ہوا جو کہ ایوب خان مسلم لیگ کے امیدوار تھے اور ان کے مقابلے میں محترمہ فاطمہ جناح تھیں جو کہ تمام اپوزیشن پارٹیوں کی مشترکہ امیدوار تھیں۔
اب اس الیکشن میں 62% ووٹ ایوب خان نے لیے، 35.86% ووٹ فاطمہ جناح نے لیے۔ اب اس میں اس الیکشن کی جہاں ہم خامیاں دیکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ یہ تھی کہ ایوب خان نے اور فاطمہ جناح نے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے بلدیاتی نمائندے جو تھے، بی ڈی ممبران تھے، ان کو لیٹر لکھے، اور ان لیٹرز میں انہوں نے اپنی جو پاکستان کے لیے کاوشیں تھی یا انہوں نے جو اچھے کام کیے تھے اور وہ جو ان کا منشور تھا وہ بتایا گیا۔ ان لیٹر میں جو انہوں نے بی ڈی ممبران کو ووٹ لینے کے لیے لکھے، جس طرح آج کل ووٹ لینے کے لیے ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہر طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور ان لیٹرز میں کوئی ایسے الزامات نہیں لگائے گئے، ایک دوسرے کی پگڑی نہیں اچھالی گئی، اور دونوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے الیکشن لڑا، اور ان لیٹرز کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آج کے سیاستدانوں کی نسبت کتنے میچور تھے۔ ایوب خان گو کے ملٹری کے نمائندے تھے، وہ پولیٹیشین نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو طرف سے جو لیٹر لکھے گئے ان میں بڑی شائستگی تھی، بہت شائستہ انداز میں ووٹ مانگا گیا۔ وہاں اس لیٹرز میں کوئی فاطمہ جناح کی خلاف بات نہیں تھی، اور فاطمہ جناح کے جو لیٹر تھے ان میں ایوب خان کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، صرف یہی تھا کہ آئندہ کا اپنا منشور دیا اور بتایا کہ ہم پاکستان کی کیا خدمت کریں گے۔ اب بھی ہونا تو یہی چاہیے، جو ہمارے 2024 میں الیکشن ہو رہے ہیں اس میں بھی بڑی شائستگی سے ووٹ مانگا جائے، اگر کوئی کسی پارٹی نے اپنا کوئی کارنامہ کیا ہے تو وہ بتایا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ پبلک کے فلاح و بہبود کے لیے جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ہم کیا کریں گے، یہ چیزیں بتانے والی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالی جائے۔ اب اس کے بعد جو 1964 کے بعد جو الیکشن ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں 1970 میں۔ 1970 کے الیکشن کو فرسٹ فیئر اینڈ فری الیکشن کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ الیکشن ہے جو کہ جماعتی بنیادوں پہ ہوا۔ یہ یحییٰ خان کے دور میں ہوا، یحییٰ خان نے کروایا۔ ویسٹ پاکستان سے پیپلز پارٹی نے زیادہ نشستیں لی، اور ایسٹ پاکستان سے مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ نے زیادہ نشستیں لی۔ اب یہاں سے 71 کی جنگ شروع ہو گئی اور پاکستان دو لخت ہو گیا، اور اس میں مجیب الرحمان نے ایسٹ پاکستان کا نام بنگلہ دیش رکھ دیا اور ویسٹ پاکستان کا نام پاکستان رہا۔ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو نے حکومت کی اور وہاں پر شیخ مجیب الرحمان نے کی۔ آج کی ویڈیو میں یہاں ختم کرتا ہوں، اور اگلی ویڈیو میں اس کے اگلے پارٹ میں ہم 1970 سے بعد کی الیکشنز کی، جو ہمارے ملک میں الیکشن ہوئے، اس کی تاریخ یعنی ہسٹری آپ کو بتائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، خاندان کا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔